السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ العزیز تفسیر قرآن لیکچر نمبر 37 آیت نمبر 67 سے لے کر 73 تک انشاءاللہ اس کا ترجمہ کیا جائے گا۔ کل ان آیات کی تشریح تقریباً مکمل ہو چکی تھی۔ ان سے متعلق جو واقعہ تھا وہ تفصیلی طور پر لیکچر نمبر 36 کے اندر کل میں نے بیان کر دیا تھا۔ آج صرف ترجمہ کریں گے، انشاءاللہ وہ ساری چیزیں واضح ہو جائیں گی۔ گائے کا مکمل واقعہ تھا۔ تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گائے ذبح کرنے کا حکم دیا تھا، پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ذکر کریں گے۔ تو اس کے بعد گائے ذبح کرنے کا حکم کیوں دیا گیا، کس واقعے کے تحت، کس واقعے کی بنیاد پر یہ دیا گیا، تو وہ واقعہ اگلی آیات میں آئے گا۔ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا حکم ذکر کر رہے ہیں جو اللہ نے ان کو حکم دیا تھا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور یاد کرو یہ جب کہا، ٹھیک ہے، وَإِذْ جب کہا موسیٰ نے کیا کہا، لِقَوْمِهِ اپنے قوم سے، ان اللہ بے شک اللہ، یأمرکم، امر یأمر مانے حکم دینا، یأمرکم اللہ تمہیں حکم دیتا ہے، ان تذبحوا ذبح سے نکلے ہیں، تذبحوا کہ تم ذبح کرو، بقرہ گائے کو کہتے ہیں کہ تم گائے ذبح کرو۔ قالوا اتتخذونا ہزوا، تو ان کی قوم نے کیا کہا، قالوا تو انہوں نے کہا، اتتخذونا کیا تم کرتے ہو ہم سے ہزوا، مذاق، تمسخرہ، ٹھیک ہے، مذاق کو کہتے ہیں ہزوا۔ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا موسیٰ علیہ السلام نے، اعوذ باللہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی، ٹھیک ہے، ان اکون اس بات سے کہ، ٹھیک ہے، میں ہو جاؤں، ان اکون میں ہو جاؤں جاہلوں میں سے، یعنی اگر میں تمہارے ساتھ اس طریقے کا کوئی مذاق کر رہا ہوں تو میں اللہ سے پناہ چاہتا ہوں، اگر میں ایسا کوئی مذاق کرتا ہوں تو میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں، ٹھیک ہے، جاہل لوگوں کا کام اس طریقے کا مذاق کرنا۔ تو دوبارہ سن لیں، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، وہ جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے، لِقَوْمِهِ اپنے قوم سے، ان اللہ یأمرکم بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے، ان تذبحوا بقرہ کہ تم ایک گائے ذبح کر دو، ٹھیک ہے۔ قالوا وتتخذونا ہزوا، تو قوم والوں نے کہا کیا تم ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہو، تمسخرہ کر رہے ہو۔ قال اعوذ باللہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کی پناہ کہ اگر میں ایسا مذاق کروں، ان اکون من الجاہلین میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ 68 کے اندر اللہ فرما رہے ہیں، قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی۔ اب یہ جب ان کو گائے ذبح کرنے کا حکم دے دیا تو میں نے آپ کو بتایا تھا نا، انہوں نے 3 طرح کے سوال کیے تھے، گائے کیسی ہو، کلر کیسا ہو، تو کچھ اور نشانیاں ظاہر ہو جائیں، تو اب وہ سوالات آ رہے ہیں۔ قالوا ادع لنا، قالوا مانے انہوں نے کہا، ادع لنا دعا کرے ہمارے لیے۔ میں نے آپ کو قبل بتایا تھا لفظ ادعو جو ہے اس کے بعد اگر لام آتا ہے تو یہ دعا کے معنی میں آتا ہے، اگر اعلیٰ آتا ہے تو یہ بدعا کے معنی میں آتا ہے۔ تو یہاں پہ لام آ رہا ہے تو یہ دعا کے معنی میں آئے گا کہ ادع لنا ہمارے لیے دعا کریں۔ کس سے دعا کریں، ربک اپنے رب سے، یبین لنا ما ہی، یبین یبینو واضح کر دیں، ٹھیک ہے، یبین لنا کہ ہمیں اور زیادہ واضح کر کے بتلا دے ہمارے لیے، ما ہی کہ وہ کیسی ہو۔ قال انہ یقول، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بے شک یقول اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انہا بقرۃ وہ گائے ہو، لا فارض ولا بکر، فارض کہتے ہیں نہ بوڑھی ہو، بکر کہتے ہیں نہ چھوٹی عمر کی ہو، یعنی نہ کم عمر ہو نہ زیادہ عمر کی ہو، اوان بین ذالک، ٹھیک ہے، اوان کہتے ہیں جوان کو کہتے ہیں، بین ذالک جو ان دونوں کے درمیان، یعنی جوان ہو، بوڑھی اور بالکل بچے کے درمیان کی جو عمر ہوتی ہے وہ ہونی چاہیے۔ ففعلوا ما تؤمرون، اللہ نے یہاں پہ ان کو ایک ہنٹ دے دیا کہ ففعلوا بس کرو جو تمہیں حکم دیا گیا، یعنی کہ سوالات نہ کرو، جو تمہیں حکم دیا جا رہا ہے بس وہ کرو۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، جب اس قوم والوں نے کہا ہے کہ اے موسیٰ ہمارے لیے دعا کریں اپنے رب سے، یبین لنا وہ ہمارے لیے ظاہر کر دے کہ وہ گائے ہمارے لیے کیسی ہو، مطلب تھوڑی نشانیاں وغیرہ بتلا دے، کلیئر کر دے۔ قال انہ یقول انہا بقرۃ، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انہا بقرہ کہ وہ گائے ایسی ہو، لا فارض نہ زیادہ بوڑھی ہو نہ زیادہ جوان ہو، ٹھیک ہے، ولا اوان بین ذالک جوان ہو ان دونوں کے درمیان، یعنی نہ زیادہ بچی ہونی چاہیے نہ زیادہ بوڑھی، درمیان کی ہو، جوان ہو۔ ففعلوا ما تؤمرون بس کر گزرو جس کا تمہیں حکم دیا گیا۔ قالوا ادع لنا ربک، اب انہوں نے دوسرا سوال کر دیا، قالوا ادع لنا، دوبارہ انہوں نے کہا، قالوا قوم والوں نے کہا، ادع لنا دعا کرو ہمارے لیے، ربک اپنے رب سے، یبین لنا وہ ہمارے لیے واضح کر دے، ہاں ہمیں بتلا دے، ما لونھا اس کا کلر کیسا ہو، لون کہتے ہیں کلر کو، ٹھیک ہے، ما لونھا کیا کر لو، ما اس میں استفہام کے لیے ہے، سوال کے لیے، کیا اس کا رنگ ہونا چاہیے۔ قال انہ یقول انہا بقرۃ صفراء، موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے کہ بے شک اللہ فرماتے ہیں، یقول اللہ فرماتے ہیں، انہا بقرۃ صفراء اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ گائے زرد رنگ کی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، یلو کلر کی ہونی چاہیے، فاقع لونھا تسر الناظرین
فاقے کہتے ہیں گہرا، ڈارک کلر کی ہونی چاہیے، لونها اس کا کلر جو ہے نا ڈارک ہو، گہرا کلر ہو، ٹھیک ہے، تسر ناظرین کے دیکھنے والوں کو جو ہے نا دیکھ کر اچھی لگتی ہو، آنکھوں کو بھا جاتی ہو۔ اب انہوں نے اگلی آیت کے اندر تیسرا سوال کیا کیا، قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، انہوں نے دوبارہ کہا کہ موسیٰ اپنے رب سے دعا کریں، ربک یبین لنا، کہ اور زیادہ واضح کر دے، ما ہی مطلب کس طریقے کی ہو، ان البقرۃ تشابہ علینا، بے شک یہ جو گائے ہے وہ ہمارے اوپر کیا ہوتی جا رہی ہے، گائے پہ ہمارے اوپر اشتباہ ہو گیا، مطلب سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کیا نشانی ہو، ٹھیک ہے۔ اب انہوں نے اگلا کیا جملہ کہا، وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور بے شک اگر اللہ نے چاہا، انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو ہم ضرور ہدایت پالیں گے۔ انہوں نے مطلب اگلے جو سوال کیا، کہا کہ ہمارے اوپر نا مشتبہ ہو گئی ہے، اب بہت سی گائیں ایسی مل جائیں گی، اب ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ کس ٹائپ کی ہونی چاہیے، کچھ اور نشانیاں واضح ہو جائے۔ اب یہ تیسرا سوال تھا، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اگر ابھی اللہ نے ہمیں بتا دیا تو ہم انشاءاللہ کیا کر لیں گے، اس کام کو کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کیا فرما رہے ہیں، قال انه يقول انها بقرۃ لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث، تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انها بقرۃ، وہ ایک گائے ایسی ہو، لا ذلول، ذلول کہتے ہیں عام طور پہ جس بیل سے جو ہے نا کام وغیرہ نہ لیا گیا ہو، ذلول مطلب ایسی جو مطلب پلی ہوئی ہو، تثیر الارض یعنی کہ زمین کے اندر جو زیادہ کام وغیرہ نہ کیا ہو، ولا تسقی الحرث، اور پانی وغیرہ نہ دیا ہو زمینوں کو، جو ہم طور پر ہم کھیتی باڑی کے لیے استعمال کرتے ہیں جانوروں کو، اس ٹائپ کی گائے نہیں ہونی چاہیے۔ مسلمۃ لا شیۃ فیہا، بے عیب ہو، مسلمہ کہتے ہیں بے عیب ہو، لا شیۃ، اور اس میں کوئی داغ نہ ہو، کوئی عیب نہ ہو، فیہا اس گائے کے اندر۔ قالوا الآن جئت بالحق، تو انہوں نے کہا ہے کہ الآن اب جئتا تم لے آئے، بالحق ٹھیک بات، موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے کہ اب آپ جو ہے نا حق بات لے کے آ گئے، فذبحوها، انہوں نے کہا کہ پھر انہوں نے ذبح کیا اس کو، وما کادوا یفعلون، وہ لگتے نہ تھے کہ وہ یہ کام کریں گے، اللہ فرما رہے ہیں کہ قریب تھا کہ وہ کام یہ نہ کرتے، مطلب امید نہیں تھی کہ وہ یہ کام کرتے۔ دوبارہ اس کا سن لیں، قال انه یقول انها بقرہ، اللہ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اللہ فرماتے ہیں کہ انها بقرۃ، وہ گائے ایسی ہونی چاہیے، لا ذلول مطلب زیادہ اس سے کام کاج نہ لیا گیا ہو، کیسا کام کاج، تثیر الارض یعنی جو عام طور پہ ہم کھیتی باڑی کے لیے استعمال کرتے ہیں، زمین کے اندر وہ بہت زیادہ اس نے کام وغیرہ نہ کیا ہو، ولا تسقی الحرث، ٹھیک ہے، اور نہ ہی اس سے پانی وغیرہ دیا گیا ہو، جیسے ہوتا ہے نا پانی کے لیے استعمال کرتے ہیں کھیتوں میں، تو ایسی گائے ہو جو زیادہ کام کاج کرنے والی نہ ہو، مسلمۃ بے عیب ہو، لا شیۃ فیہا اس کے اندر کوئی داغ وغیرہ کوئی عیب والی چیز نہ ہو۔ قالوا الآن جئت بالحق، تو قوم نے کہا کہ اب آپ حق بات لے کر آئے ہیں، فذبحوها، ہم اسے کیا کر دیں گے، ذبح کر دیں گے، وما کادوا یفعلون، اللہ فرماتے ہیں قریب ہے کہ یہ کام نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ وجہ بتلا رہے ہیں کہ کس وجہ سے ان کو گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا، وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اللہ فرماتے ہیں اور جب تم نے قتل کیا نفساً ایک آدمی کو، ٹھیک ہے، تم نے قتل کیا نفساً ایک شخص کو، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، فَادَّارَأْتُمْ پھر تم جھگڑنے لگے، ٹھیک ہے، اس میں یعنی اس معاملے کے اندر جھگڑنے لگے کہ قاتل کون ہے، اور دوسرے علاقے کے اندر قتل کر کے ان سے تم قسامت وغیرہ کا معاملہ کر رہے ہو، دیت مانگ رہے ہو، واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، اور اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو، یعنی خود ہی قاتل تھے اور کسی اور کے اوپر بہتان لگا رہے تھے، اللہ فرماتے ہیں جو کچھ تم چھپا رہے ہو اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر کرنے والے ہیں۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، پھر ہم نے کہا اضربوه، اسے مارو، ببعضها، اس کا ٹکڑا یعنی اس جانور کا بعض ٹکڑا اس مردے کے اوپر مارو، كَذَلِكَ يُحْيِي الْمَوْتَى، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ مردے کو کیا کر دیں گے، زندہ کر دیں گے، كَذَلِكَ اسی طریقے سے، یحیی، احیا یحیی مانے زندہ کرنا، اللہ تعالیٰ زندہ کریں گے، الموتى جو مردہ ہے، وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، وہ تمہیں دکھاتا ہے، آیاتہ اپنی نشانیاں، ٹھیک ہے، لعلکم تعقلون، تاکہ تم کیا کرو، غور و فکر کرو، ٹھیک ہے۔ یہ مکمل آج کی آیات کا ترجمہ تھا، واقعہ کل بیان ہو چکا تھا، اگر کسی کو ترجمہ نہیں سمجھ آتا وہ واقعہ پہلے سنے اس کے بعد ترجمے کو دیکھے تو انشاءاللہ وہ زیادہ واضح ہو جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔